بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ قاعدہ کلیہ، جو آدمی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویخش اللہ، اور فی الحال ڈرا اللہ سے، ویتقہ، اور بچتا رہے استقبال میں اللہ کی نافرمانی سے، پس وہی لوگ ہیں الفائزون، کامیاب ہونے والے۔ واقسموا باللہ، زجر اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کے نام کی، جادہ ایمانہم، پختہ قسمیں، لئن امرتہم، اگر آپ نے ان کو حکم دیا ضرور نکلیں گے، قل لا تقسموا، یہ جہاد سے رہ گئے تھے تو بعد میں انہوں نے قسمیں اٹھائیں، اگر آپ حکم فرمائیں گے ہم ضرور جہاد میں جائیں گے، قل لا تقسموا، فرما دیجئے مت قسمیں اٹھاؤ، طاعۃ معروفۃ، طاعۃ معروفہ دو ترکیبیں بن سکتی ہیں، ایک تو اس کا مبتدا مقدر ہے، طاعتکم طاعۃ معروفہ، اطاعت تمہاری، اطاعت معلوم ہے، طاعتکم طاعۃ تمہاری اطاعت معلوم ہے، طاعتکم طاعۃ معروفہ، اور دوسرا طاعۃ معروفۃ مطلوبہ۔ صرف قسمیں نہ کھاؤ، زبانی کھیلے نہ کھیلو، اطاعت کر کے دکھاؤ، کام کر کے دکھاؤ۔ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ منافقین جنگ سے بہانے بنا کے رہ گئے، بعد میں قسمیں کھانے لگے کہ اللہ کی قسم آپ حکم دے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا نعروں کی ضرورت نہیں، طاعتکم طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تم نرے منافق ہو، صرف قسمیں کھانے والے۔ اور دوسرا معنی طاعۃ معروفۃ مطلوبہ، کہ مقصد نعرے نہیں، مقصد اطاعت عمل کر کے دکھاؤ، مقبول عمل ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، قل فرما دیجئے بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، اگر وہ منہ پھیریں تو پس نہیں اوپر رسول کے، فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں کہ اوپر رسول کے، ما حملا جو ان کی ذمہ داری ہے پہنچانا، وَعَلَيْكُمْ اور تمہارے ذمہ ہے، ما حملتم جو تم بوجھ اٹھوائے گے، یعنی اطاعت، اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تعتدوا راہ پر لگ جاؤ گے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے اوپر رسول کی کوئی ذمہ داری مگر صاف کھول کر بیان کر دینا، بس رسول کی یہی ذمہ داری ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ آیت استخلاف رات کو پڑھیں گے، باقیم الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، دیتے رہو زکوٰۃ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، لعلکم تاکہ تم، یہ ثمرہ اصول ثلاثہ، تم پہ رحم کیا جائے، لا تحسبن الذین کفروا، تخویف اخروی، مت خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرانے والے ہیں زمین میں، معجزین پہلے بھی بتایا کہ بھاگ نکلنے والے ہیں زمین میں، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا آگے، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حصہ ثانی ہے سورت کا، اور بیان آداب ہے جو زنا سے روکنے والے ہیں، اور پہلے حکم احکام کا تتمہ ہے، دوسرے حصے میں پہلے احکام اور بعض بوئی تطہیر معاشرہ، تہذیب محمدی کے ارکان کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اوپر لکھا ہے تتمہ حکم اول استیزان، پہلے اجازت طلب کرنے کی بات تھی، اسی کا تتمہ ہے، چاہیے کہ اجازت مانگیں، اجازت طلب کریں تم سے وہ جو ملکت
ایمانکم جو تمہارے غلامی، والذین لم یبلغوا الحلم اور وہ جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے تم میں سے 3 مرتبہ یعنی وہ غلام یا وہ بچے جن کا پہلے تذکرہ ہوا ان پہ پردہ شرعی نہیں، تو 3 اوقات میں وہ بھی جب گھر میں آئیں گے تو اجازت طلب کریں گے۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، بہینا تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت رکھتے ہو تم، ثیابکم سے مراد ہے زائد کپڑے، بالکل فارغ نہیں، ثیابکم زائد کپڑے، زائد لباس، من الظہیرہ دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات کیونکہ 3 وقت ہیں، عورات 3 وقت ہیں، عورات کا مرادی معنی پردے کے، عورات لکم یہ تمہارے لیے، لیسا علیکم، تو یہاں پر استیزان سے مستثنا کون تھے؟ ما ملکت ایمانکم، غلام، چھوٹے بچے، لیکن ان پر 3 وقتوں میں پابندی لگا دی کہ یہ جو 3 وقت ہیں اس میں اجازت لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ 3 وقت جو ہیں اورات لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہیں بھائی؟ اس میں اشارتاً ایک اور بات بھی بتا دیے، جو اشارے سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، باقیوں کو ضرورت بھی نہیں۔ ہاں بھائی، اورات لکم یہ 3 اوقات ہیں، اس میں ذرا خیال کر کے اجازت لے کے آنا ہے۔ لیسا علیکم ولا علیہم جناح، ان 3 کے علاوہ نہ تم پہ گناہ نہ ان پہ، بعدہن کیوں؟ علت طوافون علیکم، کہ یہ جو بار بار آنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں، تو یہ تب ہوگا اگر ہم ہر وقت اجازت لیں۔ تو ابھی یہاں جو 10 دفعہ ایک آدمی اٹھ کے باہر جا رہا ہے، پھر یہ اجازت ہے، تو ہم اجازت ہی دیتے رہیں گے، اس لیے ایسی اجازت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے علت طواف کی وجہ سے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح کھولتا ہے اللہ تعالی واسطے تمہارے یعنی تمہارے سامنے احکام کو، واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور حکم ہے جب پہنچ جائیں چھوٹے بچے تم میں سے، الحلما حد بلوغت کو، مراہق بن جائیں یا ٹی وی موبائل کے مہر بن جائیں، اور ہوں وہ کیا؟ احرار، فلیستاذنوا کما استاذنا، تو وہ بھی اجازت مانگے جیسے پہلو کا ذکر ہے اجازت لینے کا۔ کذالک یبین اللہ، کئی مولوی بڑے بے حیا ہوتی، بڑے بے حیا، وہ اپنے طالب علموں کو، اپنے گھر والوں سے ان کا پردہ نہیں ہوتا طالب علموں سے، اور آنا جانا ہوتا ہے، کیوں؟ اندر امہات المومنین ہے نا، اور یہ بیٹے ہیں، تو بھائی جب نبی کی بیویوں کا صحابہ سے پردہ ہے، نبی کے شاگردوں سے پیغمبر کی بیویوں کا پردہ ہے، تو یہ بے غیرت عالم مولوی کہلوانے والا جس کے طالب علموں کا پردہ اس کی بیویوں سے نہیں، تو یہ دیوس اور ابلیس یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں عالم ہوں؟ ایک جگہ پہ ایک طالب علم تھا، وہ بزرگ اب تو مدرس سے تدریس کر رہا تھا، تو میں گیا وہاں جلسے پر، تو وہ ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا بزرگ، تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس کی بچی پیدا ہوئی، تو اس لیے وہ خوش ہو رہا تھا، بچی پیدا ہوئی ہے، تو مجھے کہتا ہے جی میری بچی پیدا ہوئی اور آپ کو میں نے دکھلانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک طالب علم جس کی داڑھی آ رہی تھی اس کو کہا کہ جا بچی لے کے آ۔ خیر
وہ جب گیا بچی لینے کے لیے واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا بھائی یہ طالب علم آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو کہتے نہیں جی نہیں یہ شاگرد ہے، پڑھ رہا ہے. ہاں کہ اندر جو بیٹھی ہے تیری زنانی وہ اس کی ام المومنین ہے، تجھے شرم نہیں آیا اس کو ادھر تو نے بھیجا ہے؟ اور یہ اس سے بچی وصول کر کے لے آیا. خیر میں نے تو وہ سنائی جو اب روزے کی حالت میں بہتر نہیں ہے سنانا، اس کو وہ ملفوظات. تو کہا بغیرت کو شرم بھی ہونی چاہیے. آپ میرے پاس پڑھتے رہے، آپ نے یہی سبق پڑھا ہے. ہم اللہ کے فضل سے اب تک ہمارے گھر میں قرآنی بچہ بھی نہیں جا سکتا، قرآنی بچہ بھی نہیں جا سکتا، اور چھوٹے بچے ہمارے رشتہ دار جہاں رہے نہیں جا سکتے. اور یہ تحدیثاً میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والی کی جو بہنیں ہیں جو سالیاں، اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا. میرے سالے گھر والی کے جو بھائی کی بیویاں ہیں، بھائیوں کی بیویاں، میں نے انہیں آج تک نہیں دیکھا. تو شرعی پردہ ضروری ہے. شرعی پردہ جب نہیں، میرے اپنے گھر والوں کو میرے بھائیوں نے نہیں دیکھا ہوا، اب تک نہیں دیکھا. 18-19 سال کے عرصے میں ابھی تک نظر تک نہیں پڑی گھر بھائیوں کی. تو شرعی پردہ ضروری ہے. اب یہاں تو شرعی پردے کی دریا مجھے بڑے بڑے مولوی کہنے لگ گئے. ایک بزرگ کا نام نہیں لیتا، وہ سپیشل میرے پاس آیا، کہتے تو پردے کی بڑی بات کرتا ہے، اگر پردہ ہو تو قطع ریمی ہوتی ہے، صلہ ریمی نہیں ہو سکتی. کہ کیوں موان کے بغیر صلہ ریمی نہیں ہو سکتی؟ ہاں بڑی تیری صلہ ریمی ہے کہ صلہ ریمی بالبتی، کہ صلہ ریمی ہو رہی ہے. بھائی پردہ اپنے مقام پہ، اور اگر پردہ نہیں، وہ عالم فاسق ہے جس کی بیوی کا شرعی پردہ نہیں، اور اس عالم کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہے. جس کی بیوی کا شرعی پردہ نہیں اور طالب علم اس کے گھر آتے جاتی ہیں، اور بعض ایسے بھی دیوس گھرانے مجھے معلوم ہے کہ طالب علم ان کے گھر آتے ہیں چاپی کرنے کے لیے ان کی زنانیوں کو. ہاں ایسے گھرانے بھی ہیں، اور ہیں بھی بڑے بڑے مذہبی لیڈر اور مذہبی قائدین. تو خیر اللہ سب کو ہدایت دے. آپ اور ہم جو جہاں بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے ہمارا یہ اپنی نیت ہونی چاہیے کہ ہم خود ان احکام پہ عامل ہوں گے. قرآن پڑھا جاتا ہے عمل کی نیت سے، تو ہم خود اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ یہ جو قرآنی آداب اور تہذیب محمدی ہے اس کو ہم اپنائیں گے، اور ہر تہذیب طاغوت پہ لعنت کریں گے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، ان جیسا غیرت مند عالم نہیں دیکھا. سب سے بڑے غیرت مند عالم اور جرت مند. خود کہتی ہے میرا ایک قریبی رشتہ دار آیا اور میرا ہاتھ ملانے لگا تو وہ کلین شیف تھا، تو میں نے ہاتھ نہیں ملایا، میں نے کہا دفع ہو جا. تو اس نے کہا حضرت میں کئی سالوں کے بعد ملنے آیا. تو کہنے لگے مجھے یہ شک پڑ رہا ہے تو مرد ہے یا زنانی ہے، تیرے چہرے پہ کوئی مردوں والی علامت نہیں، اس لیے دفع ہو جا. ہاتھ تک نہیں ملایا. اور یہ ہمارے سب اکابر کی غیرت تھی. تو غیرت مند آدمی وہ صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے. جو آدمی بے غیرت ہو وہ مسئلے میں بھی بے غیرت ہوتا ہے. دیوس ہر جگہ پہ دیوس ہوتا ہے. اس لیے اپنی غیرت کو برقرار رکھو، غیرت برحار رکھو تاکہ مسئلہ صحیح بیان ہو. تو فرمایا کہ یہ جو کذالک